الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأرباع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا كفى أمر الدنيا وآخرته وكنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 26واں پارہ سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کو امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے. فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جو اپنی آواز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کا تقوی کے لحاظ سے امتحان لیا، ان کو کامیاب پایا، ان کے لیے مغفرت کا اعلان کیا اور اجر عظیم کا. لہم مغفرت و اجر عظیم. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اور جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے باہر سے اونچی آواز کے ساتھ بلایا، اکثر وہ نہیں جانتے تھے، آداب نبی نہیں جانتے تھے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر یہ لوگ صبر کرتے، بیٹھے رہتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لے آتے، پھر یہ مسئلہ پوچھ لیتے، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. اللہ مغفرت کرنے والا بڑا مہربان ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے روضے کے قریب آ کر مجھ پر سلام پیش کیا، میں اس کو سنتا ہوں، اور جس نے دور سے درود و سلام پیش کیا مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. اس کے لیے، درود شریف پڑھنے والے کے لیے، دنیا کے امور بھی جو اس کی حاجات ہیں پوری کر دی جاتی ہیں، اور آخرت کی مشکلیں بھی اس کی دور کر دی جائیں گی. وَكُنْتُ لَهُ شَهِيدًا وَشَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. میں درود پڑھنے والے شخص کے لیے گواہی بھی دوں گا اور قیامت کے دن اس کے لیے سفارش بھی کروں گا. سورہ حجرات کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے گئے ہیں، اور نبی کے آداب وہی شخص، یا اللہ پاک کے سامنے آداب وہی شخص بجا لاتا ہے جس کو مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہو. جب مقام نبی کا نہ پتہ ہو تو پھر آداب کا اسے اندازہ نہیں ہوتا. اور مقام نبی پتہ چلتا ہے قرآن اور حدیث سے، نیک لوگوں کی مجلس سے. نبی کی عظمت کا، مقام کا، قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے، تو پھر اس کے بعد آداب کو وہ بجا لائے گا. قرآن مجید نے سورہ حجرات میں
جن لوگوں کی بے ادبی کا ذکر کیا ہے یہ دیہاتی لوگ تھے، قبیلہ بنو تمیم کے لوگ تھے۔ یہ آئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے تھے۔ انہوں نے گھر کے باہر سے اونچی آواز کے ساتھ یہ جملہ کہا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد ہماری طرف باہر آپ تشریف لے آئیں، ہماری کوئی ضرورت ہے، ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ جو آپ کو حجروں کے باہر سے اونچا اونچا پلا رہے تھے، پکار رہے تھے، یہ اکثر آپ کے آداب سے واقف نہیں تھے، اور اونچی آواز سے نہیں بلانا چاہیے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال سارے ختم کر دی جائیں گے، نیکیاں تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، نبی کی بے ادبی کی وجہ سے تمہاری نیکیاں پرانی بھی ضائع کر دی جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ باہر بیٹھ جاتے، صبر کرتے، سرکار خود باہر تشریف لے آتے، یہ اپنا مسئلہ پیش کرتے، یہ ان کے لیے بہتر تھا، پر چلو ان کو معلوم نہیں تھا، ان سے یہ غلطی ہو گئی، معافی مانگ لیں، اللہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ لیکن جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آداب سے واقف تھے، ان کی بھی اسی صورت میں شان بیان کر دی ان صحابہ کرام کی، جن کی غلطی تھی ان کی غلطی بھی بیان ہو گئی، اور فرمایا کہ ناواقفی کی وجہ سے ہو گئی ہے، معذرت کر لیں، اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور جو آداب نبی بجا لانے والے حضرات تھے، ان کی فضیلت بیان فرمائی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو نبی کے سامنے ادب کے لہجے میں بات کرتے ہیں، پست نرم لہجے میں بات کرتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، کامیاب پایا، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم۔ 28ویں پارے میں فرمایا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدیکم صدقہ، تم نبی سے کوئی بات کرنا چاہتے ہو پہلے صدقہ دو، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدیکم صدقہ، پہلے صدقہ دو، پھر نبی سے کوئی درخواست، کوئی بات کرنی ہے تو وہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد سب سے پہلا میں وہ شخص ہوں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، پہلے صدقہ کر کے۔ میرے پاس ایک دینار تھا، میں نے دینار کو توڑوایا، اس سے چند درہم ملے، تو میں جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام کے لیے، نیاز مندی کے لیے حاضر ہوتا تو پہلے ایک درہم صدقہ کرتا تھا اور پھر بات کرتا تھا، اور صحابہ نے بھی عمل کیا، لیکن میں نے سب سے پہلے عمل کیا ہے۔ پھر جب آداب سب کو سمجھ آ گئے تو اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ چلو اب آپ کے لیے یہ سختی، یہ مشکل ختم کر دی جاتی ہے کہ وہ صحابہ کرام ملاقات سے محروم ہو رہے ہیں کہ جو صدقہ نہیں دے پاتے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یعنی آداب نبی ایمانیات میں سے ہے، یہ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ یہ کام مستحبی ہے، کر لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو بھی ٹھیک ہے، ثواب کم ہو جائے گا، جیسے اشراق ہے، نفل چاشت ہے نا جی، یہ آداب نبی واجبات میں سے ہے، ایمانیات میں سے ہے۔ تو فرمایا کہ ان الذین یغضون، جو دبے دبے الفاظ میں نبی کے سامنے بات کرتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو جانچا، کامیاب پایا، لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ تو بات ہم دوستو حج سے متعلق کر رہے تھے۔ حج کے بعد یا حج سے پہلے حکومتی نظام ایسا ہوتا ہے کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کے لیے حاجی مدینہ طیبہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور بڑی محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ اجماعی مسئلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرنا، یہ اجماعی مسئلہ ہے، تمام فقہا اس پر متفق ہیں۔ اور کسی نے وہ حدیث لکھ دی کہ لا تشد الرحال الا ثلاثۃ مساجد، جی حدیث میں آتا ہے کہ 3 مسجدوں کی زیارت کے لیے جا سکتے ہو، ایک مسجد حرام اور ایک مسجد بیت المقدس اور ایک مسجد نبوی کی نیت سے، یہ ان کے تشدد پر مبنی بات ہے۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین کو کیا کریں گے؟ اللہ فرمایا دنیا میں پھرو، چکر لگاؤ، دیکھو جنہوں نے ہماری بات نہیں مانی ان پر عذاب کیا ہوا ہے۔ تو وہ اگر ادھر کوئی جائے تو پھر وہ ایک فضیلت کی بات ہے کہ ان مسجدوں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، تو پھر جاتے کیوں نہیں ہیں؟ سارے عرب تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مسجد بیت المقدس میں، جاتے کیوں نہیں اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے؟ یہ علامہ ابن تیمیہ اس میں متفرد ہے کہ جس کا یہ کہنا ہے کہ نبی کے روزے کی زیارت کے لیے نہیں جانا چاہیے، مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، یہ ایسی بات ہے۔ اور لا تشد الرحال الا فی ثلاثۃ مساجد والی حدیث کو وہ کرتے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک، امام احمد بن حنبل کا مسلک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت کے لیے صاحب حیثیت شخص کے لیے جانا واجب ہے۔ امام مالک کا، امام احمد بن حنبل، موجودی سعودی حکومت جس مسلک کے اوپر ان کی بات کروں، امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے سنت مؤکدہ ہے صاحب حیثیت شخص پر، جو ان کے نزدیک جو ہے نا سنت مؤکدہ کی اصطلاح نہیں ہے، حنابلہ وغیرہ کے نزدیک بالاجماع مسئلہ ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی حاضری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کام کے لیے جاتے پہلے روزہ رسول میں حاضر ہوتے، سلام پیش کرتے، پھر اس کام کے لیے چلے جاتے۔ جب واپس آتے پہلے روزہ رسول میں حاضری دیتے، سلام پیش کرتے، پھر اس کے بعد اپنے گھر جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور واقعہ ہے، فلسطین، بیت المقدس، شام کا علاقہ فتح ہو گیا اور وقت کے امیر نے خط لکھا کہ حضور یہ علاقہ فتح ہو گیا ہے، لیکن یہاں کے یہود و نصارہ بڑے بڑے راہب، علماء، احبار آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ فلسطین کا سفر کریں۔ مشہور بات ہے جو آپ سنتے ہیں کہ سواری پر غلام تھا اور یوں بات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، جو قرآن آیت بتاتا ہے نا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، وہ یہود و نصارہ حضرت عمر کے چہرے کو دیکھ کے ایمان لے آئے، کلمہ شہادت پڑھنے لگ گئے کہ یہ چہرہ صحابی رسول کا چہرہ ہے، کیونکہ ہماری کتابوں میں یہ علامت موجود تھی کہ نبی آخر الزمان کے صحابہ کے چہرے چمکتے ہوں گے، یہ چمک اس چہرے پر موجود ہے۔ بات ہو گئی وغیرہ لمبی بات، جو مختصر موضوع کے مطابق بات ہے۔ آپ چند دن رہے وہاں، لوگ مسلمان ہو گئے، یہود و نصارہ کے بڑے بڑے علماء مسلمان ہو گئے۔ آپ نے، حضرت عمر فاروق نے ان یہود و نصارہ کو یہ دعوت دی کہ آپ مدینہ طیبہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے میرے ساتھ سفر کریں۔ یہ جملہ ہے، ان 9 مسلموں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے آپ لوگ میرے ساتھ سفر کریں۔ روزہ رسول کی حاضری بہت سعادت کی چیز ہے اور بہت بڑی نیکی ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ وہ علماء و راہب جو اب مسلمان ہوئے، وہ سارے وفد کی شکل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ میں آئے، روزہ رسول پر سلام پیش کیا۔ تو روزہ رسول کی حاضری اور وہاں پر سلام پیش کرنا یہ مستقل عبادت ہے اور یہ مطلوب شریعت ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
جس کو حافظ ابن حجر الاسقلانی جو شارح بخاری ہیں، ان کی کتاب ہے اتحاف الخیرہ المہرہ، پسندیدہ تحفہ، اس میں ساری حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حافظ صاحب نے جمع کی۔ شافعی المسلک ہیں، حنفی ہوتے تو لوگ کہیں کہ حنفی ذرا عقیدت میں زیادہ آگے ہوتے ہیں، شافعی تو سخت ہوتے ہیں۔ حافظ صاحب شافعی المسلک ہیں، کتاب لکھتے ہیں اتحاف الخیرۃ المہرہ، اس میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس راوی ہیں، کہ جو شخص میرے قبر کی زیارت کے لیے آئے گا، میرے روضے پر آئے گا، سلام پیش کرے گا، میرے ذمہ اس کا یہ حق ہے کہ میدان حشر میں میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ یہ حافظ صاحب کی کتاب کی نقل کر رہا ہوں بات، اتحاد۔ علامہ بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں حدیث نقل کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، کہ جس شخص نے میرے روضے کی زیارت کا سفر کیا، پہنچا وہاں، میدان حشر میں میرا پڑوسی بن کے اٹھایا جائے گا، اور مدینہ کے قیام میں اس کو کوئی مشکل پیش آئی، ہوتا ہے مسافر ہے یا وہاں رہتا ہے پکا یا عارضی رہتا ہے 10-15 دن کے لیے، مدینہ کے قیام میں اس کو کوئی مشکل پیش آئی اور وہ صبر کرتا رہا، تو میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ جو شخص مکہ یا مدینہ ان دو شہروں میں سے کوئی فوت ہو گیا، وہی دفن کر دیا گیا، میدان حشر میں یہ اٹھایا جائے گا امن والے لوگوں کے ساتھ، مطمئن ہوگا، حساب و کتاب نہیں ہوگا ایمان کی حالت میں جب فوت ہو۔ تو بات یہ کر رہا ہوں دوستو، تمام ائمہ کے نزدیک جو متفق علیہ بڑے امام ہیں، سب کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت عبادت ہے۔ اور ایک حدیث میں تو وعید بھی بیان فرما دی، اس کو بھی حافظ صاحب نے نقل کیا ہے کہ جو شخص حیثیت رکھتا تھا اور میری زیارت کے لیے نہیں آیا، میری زیارت کے لیے نہیں آیا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، قد جفانی، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ صحب حسب بعض صوفیات تو دوستو ایسے گزر رہے ہیں کہ حج عمرہ تو انہوں نے کر لیا ہے، فرض بھی، مستحب بھی، نفل بھی وغیرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف روزے مسجد کی زیارت کے لیے مستقل سفر کرتے ہیں، چند دن وہاں ٹھہرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کے لیے، تاکہ اس حدیث کی وعید میں نہ آ جائیں۔ جب تک مدینہ ایئرپورٹ چالو نہیں ہوا تھا، دنیا بڑی پریشان تھی، شکر ہے کہ مدینہ ایئرپورٹ چالو ہوا تو براہ راست سفر ان عشاق کا مدینہ کی طرف ہوتا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انسی راوی ہیں، حافظ صاحب نے اتحاف میں نقل کیا ہے، فرمایا جو خالص میری زیارت کے لیے آتا ہے، میرے روزے کی زیارت کے لیے، اس کا اور کوئی پروگرام نہیں ہے، فرمایا 2 مقبول حج کا اسے ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ سفر ہے عاشق کا، محب نبی کا، اس میں آداب کا خیال رکھنا ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے، نظریں نیچے رکھنی ہے، اور اس حد تک علماء نے آداب میں سے لکھا ہے کہ اگر وہاں کوئی چیز ناپسند بھی آ جائے، کھانے کے لحاظ سے کوئی بات ہو، تب بھی یہ نہ کہو کہ مدینہ کی یہ چیز خراب ہے، نسبت مدینہ میں ہو گئی نا جی، یہ اس طرح نہ کہو، بس آپ کو نہیں پسند آئی، پسند والی چیز لے لے، لیکن آداب نبی یہ ہے کہ آپ کے شہر کی بھی بے ادبی نہ کی جائے، وہاں کی چیزوں کی بھی بے ادبی نہ کی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ وہاں کے لوگوں سے کوئی چیز خریدو اس نیت کے ساتھ کہ ان کا بھلا ہو جائے، ان کا بھلا ہو جائے، ان کا اور کوئی کاروبار کھیتی باڑی نہیں، وہی چیز بیچتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ اس نیت سے خریدیں کہ مدینہ کے مکینوں کا بھلا ہو جائے، تو آپ کی خریداری بھی ثواب ہے۔ اور اللہ نے ان کے لیے روزے کے بھی بڑے روزی کے
بڑے اسباب بنائے جی، وہ فلانی زیارت ہو، فلانی زیارت ہو، فلانی زیارت ہو، ٹیکسیوں والے کی وجہ حاجی صاحب ادھر تو بڑی کنجوسی کرتے رہتے ہیں، ادھر بڑے کھلے دل سے ٹیکسی والوں کو پیسے دیتے ہیں، وہ وادی جن میں لے جاؤ جی، وادی فلان لے جاؤ، وادی جن میں جی وہ خود ہی گاڑی چلتی ہے، جن دھکا لگاتے ہیں۔ بہرحال میں نے بھی دیکھی ہے، پتہ نہیں جن دھکا لگاتے ہیں یا خود دھکا لگتا ہے، لیکن یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ اللہ نے مدینہ والوں کے لیے روزی کا ذریعہ خوب کھولا ہوا ہے۔ بہرحال مدینہ والوں سے محبت کرنی، وہاں کے مکینوں سے محبت کرنی، مکانوں سے محبت کرنی، وہاں محبت کے ساتھ پھرنا ہے۔ جب آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو جب سفر شروع ہو تو درود شریف شروع ہو جائے۔ جس شخص نے جتنا زیادہ درود شریف پڑھا، مکہ سے چل پڑا، نماز والا درود تو سب کو ہی آتا ہے، نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم تو آتا ہے، درود پڑھتا رہے، درود پڑھتا رہے۔ جو شخص جتنا درود شریف پڑھتا ہے، جو شخص جتنا درود شریف پڑھتا ہے، اس کو اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض نصیب ہوتا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، کہ ہمارا نبی شاہد بھی ہے، مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، داعیا الی اللہ باذنہ، جو اللہ کی طرف سے اس پر حکم نازل ہوتا ہے، وہی نازل ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے اس کی وہ تبلیغ کرتے ہیں، دعوت الی اللہ دیتے ہیں۔ یہ ظاہری الفاظ سے دعوت ہے، داعیا الی اللہ باذنہ، یہ تبلیغ رسول ہے کہ ظاہری الفاظ سے لوگوں کو دعوت الی اللہ، دعوت رسول، فکر آخرت دی جا رہی ہے۔ یہ داعیا الی اللہ باذنہ کا معنی ہے۔ وسراجا منیرا، یہ بتانا چاہتا ہوں نبی ظاہری الفاظ سے بھی انسانیت کو دعوت الی الخیر دے رہے ہیں، یہ ظاہری الفاظ سے بیان ہو رہا ہے۔ وسراجا منیرا، جو ماننے والے ہیں، نبی کے عقیدت مند ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، نبی سے محبت و عشق کرنے والے ہیں، تو ان کو نبی کے نور سے فیوز حاصل ہوں گے۔ سراجم منیرا کا یہ مطلب ہے، چمکتا ہوا چراغ ہے نبی، چمکتا ہوا چراغ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، وہ چمکتا ہوا چراغ وہ سینے میں ہے، وہ سینے میں پھر یوں ہے، پھر یوں ہے۔ یہ 18واں سپارہ کیا پڑھ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے سینے میں نور نبوت عطا کیا ہے اور کمال تقوی کی وہ کرنیں عطا کی ہیں، وہ سراج منیر ہے۔ لہذا آپ جتنا نبی کے قریب ہوں گے اتباع سنت کی صورت میں، درود شریف پڑھنے کی صورت میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و برکات آپ کو بھی نصیب ہوں گے۔ جو جتنا درود شریف پڑھے گا اس کو اتنا عقیدت میں اضافہ ہوگا، اور اس کو خیر و برکت، فیوز، برکات، کیفیات، یہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ تو فرمایا کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کے لیے چل پڑا ہے، بس پھر وہ یہیں سے ادب و احترام سے سلام پیش کرتا جائے۔ میری نظروں میں ہو بڑے محترم اے جبال الحرم، اے جبال الحرم، وہ بالکل ظاہری سرسبز و شادابی سے وہ پہاڑ بے نیاز ہے، اگر ہیں بھی تو سوکھے ہوئے بوٹے ہیں، لیکن جب آپ کی نظر محبت و عقیدت والی ہوگی تو وہ کالے پہاڑ بھی آپ کو بڑے محبوب نظر آئیں گے کہ یہیں سے تو گزر کے سرکار دو جہاں گئے تھے۔ یہ شار ہجرت ہے جو مکہ سے مدینہ جا رہا ہے، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ سب صحرا ہے، کوئی پودے بوٹیاں نہیں، اور راستے میں ایک جگہ زیارت ہوتی ہے جناب، ایک لشکر آتا ہے پورا بندروں کا، وہ بندر روڈ بھی بعض دفعہ بلاک کر لیتے ہیں کہ ہمیں جوس پلاؤ اور پھر آگے جاؤ، اور تو کوئی ایسی چیز نہیں، لیکن عقیدت اور محبت کی نظر میں سے آپ جائیں تو وہ بے آب و گیا پہاڑ بھی بڑے محبوب نظر آتے ہیں۔ درود و سلام میں کثرت ہو۔ جب آپ مدینہ طیبہ میں پہنچے، عجلت نہ ہو، اپنے قیام گاہ میں جائیں، صاف نہا دھو لیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، مسجد میں حاضری دیں، وقت تحیت المسجد پڑھیں، ادب و احترام کو بجا لاتے ہوئے باب السلام سے داخل ہو کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا شروع کریں۔
وفد عبد القیس، یہ مشہور وفد ہے، یہ کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے آپ کے زمانہ حیات میں، آپ سے مسئلے سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ان کا سردار ہے منذر بن عائز، ویسے نام اس کا منذر بن عائز ہے، منذر بن عائز، لیکن اس کو کہا کرتا تھے اشجع عبد القیس، اشجع عبد القیس۔ حدیث میں وفد عبد القیس کا ذکر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے پورا وفد، یہ سردار ہے۔ آپ مسجد نبوی کے صحن میں جلوہ افروز تھے۔ وفد جب آیا وہ سامنے والے گراؤنڈ میں اترا، پڑاؤ ڈالا، تو سارے لوگ نبی کو دیکھ کے لپک پڑے، دوڑے شوق سے کہ ہم نبی کی زیارت کر لیں، سلام کر لیں، مصافحہ کریں۔ سارے دوڑے اور آئے، سلام پیش کیا وغیرہ، لیکن وفد عبد القیس کا سردار اشجع عبد القیس منذر بن عائز نہیں آیا۔ سواریوں کو باندھتا رہا، سامان ایک جگہ رکھا، اس کو محفوظ کیا، پھر غسل کیا، پھر کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، مسجد میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، شرف ملاقات حاصل کی، سلام پیش کیا۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا اشجع میں 2 کمال کی خوبیاں ہیں، اشجع میں 2 کمال کی خوبیاں ہیں۔ ایک تو اس میں حلم ہے، بڑے طریقے سے سلیقے سے اس نے سامان اور سواریوں کو سیٹ کیا، اور پھر صفت وقار ہے کہ نبی کی خدمت میں حاضری ہے۔ جب جبرائیل آپ سے جدا ہوتے تھے، آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آتی تھی، ایسی خوشبو، صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ تھوڑی دیر ہوئی ہے کہ وہی ختم ہوئی ہے۔ یعنی نبی پہ کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام بھی حاضر ہوتے تو بڑی اعلیٰ خوشبو لگا کے حاضر ہوتے تھے۔ آپ کو بھی خوشبو بہت پسند تھی۔ تو اس شخص نے اپنا نہانا دھونا کیا، لباس پہنا، خوشبو لگائی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے لیے حاضر ہوا، تو آپ نے تعریف کی ہے کہ یہ حلیم بھی ہے اور باوقار بھی ہے۔ باوقار کہتے ہیں سلیقہ مند، سلیقہ مند، صاف ستھرا لباس ہو، سنت کے مطابق، داڑھی ہے تو کنگھی بھی کرنا سنت ہے، تیل لگانا بھی سنت ہے، بال رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی کنگھی کرنا۔ جن حضرات نے بڑے بال رکھے ہوتے تھے نا، آپ فرمایا کرتے تھے بھائی بال رکھنے کی قدر بھی کیا کرو، ان کو دھویا بھی کرو، تیل بھی لگایا کرو، کنگھی بھی کیا کرو۔ حضرت کے پاس ایک سلائی تھی، چھوٹی سی سلائی، جب کہیں کھجلی ہوتی تھی نا تو ایسے ایسے کھجلی کر کے پورا سر پورا گندا نہیں بنا دیتے تھے، بس اس سلائی کے ساتھ یوں ہلکی سی کھجلی ہو گئی تاکہ بالوں کی جو ایک سیٹنگ ہے وہ خراب نہ ہو جائے، اور یہ محبوب عمل ہے، اسی کو کہتے ہیں باوقار ہونا۔ سنت صفائی پسند کا نام ہے، سنت خوبصورتی کا نام ہے، سنت خوشبو کا نام ہے، سنت پراگندگی حالت کا نام نہیں ہے، میلے کچیلے ہونے کا نام نہیں ہے۔ لوگوں نے تو آج زاویہ نظر ہی بدل دیا ہے، جو جتنا ننگ دھڑنگ ملنگ ہوگا وہ اتنا پہنچا ہوا سرکار ہے اور پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ عجیب بات ہے بھائی، بزرگی تو ملتی ہے نبی کے فیوز سے، نبی کی سیرت سے تو صفائی ملتی ہے، ستھرائی ملتی ہے، پاکیزگی ملتی ہے، اور لوگوں نے اس کو یہ بزرگی بنائی ہوئی ہے، یہ اپنی ایجاد کردہ بزرگی ہے۔ ہاں، جس وفا میں وہ خوش نہ ہو وہ وفا ہی نہیں، جس جفا میں وہ خوش ہو وہ جفا ہی نہیں۔ جب رب العالمین کہے کہ تمہاری پرا گندہ حالت مجھے پسند ہے، تمہاری میل کچیل مجھے پسند ہے، تو پھر یہ ادا اختیار کرنی ہے۔ اور جب نبی کے روزے میں حاضری ہو یا نبی کو حیات میں ملنا ہے تو پھر صاف ستھرے ہو کے، پھر اس طرح ان آداب کو بجا لانا نیکی ہے۔ ادھر کیا فرمایا؟ افضل الحج الشیس والطفل، افضل الحج، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل حج الشیس والطفل، جتنا پورا گندہ حالت ہوگا، جتنا میلا کچیلا ہوگا، یہ افضل حج ہے۔ احرام باندھنے کے بعد
ظاہر ہے پیدل سفر بھی ہے، گرمی بھی ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا افضل الحج الحج والسج، افضل حج یہ ہے جس میں تلبیہ زیادہ ہو، لبیک اللہم لبیک زیادہ ہو جس میں، تو وہ ظاہر ہے جب لمبا احرام ہوگا تو تلبیہ بھی زیادہ ہوگا۔ والسج، اور حج وہ زیادہ پسند ہے جس حج میں قربانی ہو۔ تو وہاں پر تو پورا گندہ حالت پسند آ گئی، احرام کی حالت میں کنگھی لگائے گا، بال گریں گے صدقہ دے گا، تیل لگا لیتا ہے صدقہ دے گا، منع ہے تیل لگانا، سرما منع ہے، خوشبو منع ہے، کنگھی کرنا منع ہے، اور اچھا جوتا پہننا منع ہے، پٹک پٹک والا جوتا، بس یہ ادا اس کو پسند ہے نا جی، کسی میں نہیں کیے۔ اور ادھر جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کے سردار کی تعریف کی، لہذا جو یہاں سے وفد جاتے ہیں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، تو کپڑے اچھے صاف ستھرے ہوں، نئے ہوں تو اور اچھی بات ہے، اس سے اونچی خوشی کیا ہے۔ لوگوں نے ایک تقریب میں حاضر ہونا ہوتا ہے نا جی، ایک شادی کے پروگرام میں تو 5 جوڑے نئے بناتے ہیں، وہ اللہ کے بندے ایک ہی کافی ہے، کوئی ضروری بھی نہیں ہے، وہ ایک فلانی دن کی فلانا اور دوسرا یوں مہندی، تیسرا یوں نکاح، چوتھا دعوت ولیمہ، پانچواں جب ان کو گھر بلائیں گے یا کھانے کے لیے تو اس دن بھی نیا سوٹ پہنیں۔ بہرحال یہ اسراف سے بھی اگلا مقام ہے، اس سے اونچی کوئی دولت نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حالت کی زیارت آپ کو نصیب ہوئی ہے۔ بڑے اولیاء اللہ اپنی زندگیوں میں ترستے رہے، راتوں کی بیداریاں کرتے رہے، درود و سلام کے مشاغل میں رہے، اور جب پہنچے علامہ سید احمد رفاعی جیسے تو کہتے ہیں وفی حالت البعد روحی کنت ارسلھا، خلافت عباسیہ ہے، 555 ہجری کا زمانہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی محبوب سبحانی بھی حج میں موجود ہیں، سید احمد رفاعی بھی موجود ہیں، خلافت عباسیہ کے گورنر کا یہ قانون تھا، جو سید زادے ہیں وہ پہلے گورنر ہاؤس میں حاضری دیں، پھر روزہ رسول پہ جا کے حاضر ہو، اس لیے کہ روزہ رسول پہ سادات حاضری سے پہلے گورنر ہاؤس میں آئیں، ان کے لیے خاص جبے ہیں، خاص دستاریں ہیں، خاص لباس میں ملبوس ہو کر اپنے نانا کے حضور جا کے عقیدت و احترام کا سلام پیش کریں۔ ایک خلافت عباسیہ ہے، آخری زمانے میں گرتی پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، 555 ہجری کا زمانہ ہے، شیخ سید احمد رفاعی بھی حج کے لیے ہیں، لوگوں نے کہا آپ بھی تو شاہ صاحب ہیں، گورنر ہاؤس میں تشریف لے جائیے، کہا ہرگز نہیں، میں اپنی نانا کے روزے پر عاجزانہ شکل میں حاضری دینا چاہتا ہوں، شاہانہ لباس میں حاضری نہیں دینا چاہتا، میں اپنے صاف ستھرے عاجزانہ لباس میں اپنے نانا حضور کے قبر پر روزے پر سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں گا۔ سادات تو آئے دوستو شاہانہ لباس میں، خلافت عباسیہ کے دستور پر عمل کرتے ہوئے حاضر ہو گئے، اور یہ بھی نواسہ ہے، رشتے میں نواسہ ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سید احمد رفاعی بھی یہ اپنے لباس میں حاضر ہوئے، جب روزہ رسول کے قریب گئے سلام عرض کرنے کے لیے تو اس وقت کی پولیس اور فوج نے کہا یہ سادات والے ہیں جنہوں نے جبے پہنے ہیں، خاص دستاریں پہنی ہیں، یہ تو قریب روزہ رسول کے آ جائیں، لیکن جنہوں نے سادات والا لباس نہیں پہنا وہ دوسری لین میں رہے۔ سید احمد رفاعی دوستو دوسری لین میں آ گئے، اس لیے کہ خلافت عباسیہ کا عطا کردہ وہ خاص جبہ و دستار نہیں زیب تن کیا۔ اب قریب آئے، جب اس خاص مسافت میں آئے جہاں حکم ہے کہ اب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کیجئے، سلام عرض کرتے ہیں،
فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذہ دولت الاشباع قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بہا شفتی۔ اے میرے نانا سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا دور رہتا ہوں، بغداد کے مسافات میں رہتا ہوں، کبھی کبھی میں خود تو حاضر نہیں ہوتا تھا لیکن اپنی روح کو آپ کے روضے میں بھیج دیتا تھا۔ میں خود ادھر، میری روح سفر کر کے تیرے روضے کی مٹی کو چوم کر واپس چلی جاتی تھی، لیکن آج میں خود جسد انصری سے، آج میں اپنی روح اور ظاہری جسم سے حاضر ہو گیا ہوں، لیکن میں اپنے نانا ابا سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا دست شفقت باہر نکالیے کہ میں ان کا بوسہ لے کے سعادت مند ہو جاؤں۔ مسجد نبوی میں 90,000 کا مجمع ہے دوستو، 550 ہجری کا یہ حج ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، علامہ جلال الدین سیوطی اور بڑے بڑے علماء، صلحاء، اولیاء، مشائخ موجود ہیں۔ انہوں نے بوسہ لیا، لوگوں نے عرض کیا احمد رفاعی صرف خود ہی بوسہ لے کے الگ ہو گئے ہو، ہمیں اس سے مستفیض نہیں ہونے دیا۔ کہا میرے بس کی بات نہیں، نہ میرا کوئی کمال ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نظر آئے، عرض کیا سید احمد رفاعی نے، شیخ صاحب میری اس کرامت کو ظاہر نہ کرنا، اسے چھپا دینا۔ شیخ صاحب نے کہا یہ 90,000 کا مجمع نظر آ رہا ہے، یہ سارے آپ کو دیکھ رہے تھے، یہ چھپ نہیں سکے گی۔ جب باب الحجرت سے باہر آئے، سلام عرض کرنے کے بعد جنت البقیع کی طرف جو دروازہ ہے اس سے جب باہر نکلے، زمین پہ لیٹ گئے اور شیخ عبد القادر کو کہا میرے جسم کے اوپر سے قدم رکھتے ہوئے گزرتے جاؤ، کہیں احمد رفاعی یہ کرامت کے بعد کہیں متکبر نہ ہو جائے۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ عقیدت و محبت کا سفر ہے۔ جو شخص اس نعمت سے خالی ہے اسے یہ باتیں کہاں سمجھ میں آتی ہیں؟ تو جب یہ سفر شروع ہو، درود و سلام بھی شروع ہو جائے اور وقار کے ساتھ حاضری دینی ہے۔ ہر نماز کے بعد موقع ملتا ہے، ہر نماز کے بعد، اور ایک مرتبہ کیا، آپ ایک مرتبہ سلام پیش کر کے دوبارہ پھر 2 منٹ کا تو راستہ ہے، دوبارہ باب السلام سے داخل ہو جائیں، اپنی طرف سے سلام پیش کریں، اپنے استادوں ساتھیوں کی طرف سے سلام پیش کریں، گھر والوں کی طرف سے، استادوں کی طرف سے، احباب کی طرف سے، بار بار آپ وہاں سے جا سکتے ہیں، اور جو انتظام ہے اس کا لحاظ رکھیں، وہ 8-10 فٹ کے فاصلے پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ امام ابو داود اپنی سنن ابی داود میں نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قبر کے پاس جو سلام پیش کرتا ہے، میری روح اللہ واپس کرتا ہے میرے جسم میں، اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ یہی روایت دوسری سند کے ساتھ امام بہقی نے شعب الایمان میں جو نقل کی، اس میں ایک اضافہ ہے کہ جو میری قبر کے پاس سلام پیش کرتے ہیں میں ان کا سلام خود سنتا ہوں، سمیت کے لفظ کا اضافہ ہے شعب الایمان میں، علامہ بہقی نے دوسری سند سے جو نقل، اور میں ان کا جواب دیتا ہوں۔ تو وہاں پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رحمت للعالمین، جو آپ کو یاد ہے یہ سلام پیش کریں۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس کو بھی حافظ صاحب نے نقل کیا اتحاف میں، فرمایا جو روضے رسول کے قریب جاتا ہے اور پھر وہاں پہلے یہ عید پڑھتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ وہ امر کے صیغے کو متوجہ کرتا ہے۔ جیسے صفا مروہ کے صحیح میں پہلے حکم ہے نا کہ یہ عید پڑھیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، پھر اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح شروع کریں۔ یہاں پر بھی جب روضے رسول کے آپ قریب پہنچے ہیں اور ایک خاص مسافت نصیب ہے،
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت پڑھیں. اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے جو شخص 70 مرتبہ درود و سلام پیش کرتا ہے، 70 مرتبہ درود و سلام پیش کرتا ہے، تو فرمایا کہ فرشتوں کی ایک جماعت وہاں اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے. سلام کا جواب تو نبی کی طرف آتا ہے، فرشتوں کی ایک جماعت اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے کہ یا اللہ اس پر رحمت فرما، اس کے جملہ دنیا آخرت کے مسائل حل فرما دے. فرشتے دعا کرتے ہیں، آمین کرتے رہتے ہیں. بس طریقہ یہ ہے کہ جیسے تھوڑا سا آپ ممبر رسول سے آگے ہوتے ہیں، جو ممبر رسول ہے تھوڑا سا آگے ہوتے ہیں، تو آپ دھیمی دھیمی الفاظ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سب لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، شروع کر دینا چاہیے. پھر وہ معاجہ شریف آ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر آگے ابو بکر رضی اللہ عنہ، آگے عمر رضی اللہ عنہ، یہ سلام پیش کرتے جائیں، پھر ان کے لیے سلام کرنا ہے. سلام کے بعد یہ آپ کا آرام سے 70 مرتبہ ہو جاتا ہے. بس لوگ دوستوں کھیل تماشے میں لگے ہیں، جناب یوں موبائل تو یوں تصویر تو یوں تو ایسے، وہ منع بھی کرتے ہیں لوگ، کیا اس کا اتنا عظیم سفر ہے، اتنا مبارک سفر ہے، اتنا خرچہ اور وہ کچھ ہے، اور وہ سارا ان خرافات میں چلا جاتا ہے. پھر آپ وہاں سلام پیش کریں. جب انہوں نے کہا چلو چلو یلا، وہ چل نکل حاجی، اب پیچھے دوسروں کو نمبر دے، کوئی بات نہیں آپ نکل جاؤ، پھر دوبارہ آؤ. آپ کی طلب اور تڑپ تو وہ دیکھ رہا ہے، پھر دوبارہ آئیں، پھر دوبارہ آئیں. اور اگر آپ دوبارہ 1-2 مرتبہ کے بعد نہیں آتے تو اس نیت سے کہ تاکہ دوسرے ساتھیوں کا موقع مل جائے، دل تو چاہتا ہے کہ بار بار حاضر ہو جاؤں، وہ 70 مرتبہ کی گنتی پوری ہو جائے گی، تو یہ فضیلت بھی حاصل ہو. پھر مسجد نبوی میں جتنا بیٹھے ہیں آپ، جتنے دن ہیں آپ، بس کثرت سے درود و سلام، اور جو ضروری زیارات ہیں، غزوہ احد ہے یا مسجد قبلتین ہے، مسجد قباء، یہ ضروری زیارات، وہ میں نے بتایا نا، وہ مدینہ والوں کی روزی کا بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے. بس وہ سارے صبح سویرے، اور کیا کہتے ہیں، حاجی کلو زیارہ معافی مشکل، حاجی کلو زیارہ معافی مشکل، ساری زیارات میں کراؤں گا، کوئی مشکل نہیں. اور پھر کرتے کیا ہیں، مسجد قباء اور غزوہ احد، حاضر زیارہ کلو بدعہ، پہلے تو کلو زیارہ حاجی معافی مشکل، اور جب 2 زیارتیں کرا لی اور راستے میں مسجد قبلتین دکھائیں گے، او وہ ہے مسجد قبلتین، وہ دیکھو جمعہ وہ ہے، جانا نہیں ہے، بدعت بدعت بدعت، وہ بدعت کا ماما تو لگتا ہے، بدعت کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. ہم تاریخی مقامات کو دیکھنا چاہتے ہیں، مدینہ سارا ہی ہمارے لیے مقدس ہے، جہاں جہاں نبی کا قدم لگا سب مقدس ہے. اور وہ پہلے ان کے ساتھ صاف ستھرا ہے. اچھی بات ہے کہ اردو والا اپنی زبان والا مل جائے، تو وہاں کوئی ہم نے ان جگہوں کو حاجت روا اور مشکل کشا تو نہیں سمجھتے. حاجت روا اور مشکل کشا تو ہمارا اللہ ہے، نبی کے صدقے ہماری مغفرت کرے گا. یہ امکن مقدسہ ہیں، یہ زیارات ہیں، تاریخی مقامات ہیں. تو آپ اپنی طرف سے سلام پیش کریں، اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے سلام پیش کریں. فرمایا رے حاجیو تم حرم جا رہے ہو، اے حاجیو تم حرم جا رہے ہو، بصد احترام ایک پیغام عرض کرنا. روزہ مقدس پہ جب حاضری ہو تو میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا. یہ کہنا کہ اس کو صرف ایک ہی دھن لگی ہے، اے حاجیو تم حرم جا رہے ہو، بصد احترام ایک پیغام عرض کرنا. مزار مقدس پہ جب حاضری ہو تو میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا. یہ کہنا کہ اس کو ایک ہی دھن لگی ہے، صدا اس کے ہونٹوں پہ نعت نبی ہے. یہ کہنا کہ اس کو ایک ہی دھن لگی ہے، صدا اس کے ہونٹوں پہ نعت نبی ہے.
صدا اس کے ہونٹوں پہ نعت نبی ہے، یہ کہنا کہ بلاوے کا یہ منتظر ہے خدا را، بلاوے کا یہ منتظر ہے خدا را، ملے اس کو بھی ملے اذن عام عرض کرنا، اے حاجیو تم حرم جا رہی ہو، بصد احترام ایک پیغام عرض کرنا، مزار مقدس پہ جب حاضری ہو تو میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا۔ ادب و احترام کے ساتھ دوستو وہاں رہنا ہے، اور نماز با جماعت تکبیر اولا، 40 نمازیں مل جائیں تو بہت اچھی بات ہے، کم دن بھی ہوں، نماز با جماعت تکبیر اولا کا اہتمام ہو، اور زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، تو یقیناً شفاعت اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔